احسنکم للنساء، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ بہترین ہے. اور آپ نے فرمایا کہ متاع الدنیا خیرکم للنساء، کہ عورت ہی مرد کی زندگی کے لیے جنت ہوتی ہے، جو اس کے گھر کو جنت بنا دیتی. فرمایا کہ جو عورت مرد کی دیانت اور ایمانداری پر اس کا ساتھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. لہذا عورتوں کی یہ حقوق ہے کہ مرد ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے ان کو نہیں کہہ سکتا. عورت اگر نہ کرنا چاہے تو مرد ان کو سردنش نہیں کر سکتا کہ تم نے لازماً کرنا ہے. اگر کرے تو یہ حسن سلوک ہے کہ ام المؤمنین ازواج مطہرات نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابیات نے کیا. حضرت فاطمہ الزہرا چکیاں چلایا کرتی تھی، مخدومہ کائنات، لیکن اسلام نے باؤنڈ نہیں کیا. عورت اگر دودھ پلائے تو بھی اس کا حسن سلوک ہے اپنے اولاد کے ساتھ، نہ پلائے تو یہ مرد کے ذمہ ہے، اس کا کھانا مرد کے ذمہ ہے، اس کی خدمت بھی مرد کے ذمہ نہیں ہے. اس لیے کہ تن من دھن جب سب کچھ دے دیتی ہے، اس کا نان نفقہ ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کا لباس ہے، اس کا میک اپ ہے، اس کی آرائش ہے، اس کی زبائش ہے، ساری چیزیں اللہ نے مرد کے ذمہ لگائی ہے. اور قرآن کی بہت خوبصورت بات ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن. فرمایا کہ اگر تم جسم ہو تو عورت تمہارا لباس ہے، اور اگر تم لباس ہو تو عورت تمہارا جسم ہے. لہذا ایک دوسرے کا لباس ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. لیکن المیہ ہماری سوسائٹی کا، معاشرے کا یہ ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہے وہ بتائے نہیں جاتے. اور بتایا تھا قوامون، بے شک قوامون ہے مرد، بے شک قوامون ہے، لیکن نگہبان کے معنی میں سے لیا جاتا ہے. لہذا عورت کو مارنا رسول اللہ کی سیرت طیبہ میں نہیں ہے. ایک انتہائی صورت میں قرآن میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ انتہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسے ابتدا بنا دیا گیا ہے. اور آج کوئی ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں مولانا شیرانی صاحب کو، انہوں کو تو محبت اور محبت اور خانگی زندگی کی محبت کی باتیں کرنا چاہیے. اگر وہ مارنے کی باتیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ تو پہلے ہی جاہلیت کا معاشرہ ہے. بالکل، یہ اسی طرح کا حکم ہے جیسے ہر انسانی جان کی حرمت ہے، لیکن جہاد کی صورت میں اسے قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو صورتیں فرق ہو جاتی ہیں. مار کا حکم کہاں پہ آتا ہے، کس وقت آتا ہے، اس کے بستر پر اگر کوئی آ جائے اس کی مرضی کے بغیر اسے گھر میں داخل ہو جائے اور وہ اس کی تصدیق ہو جائے 4 گواہوں کے ساتھ، یا پھر ناشزہ عورت ہو تو اس کی سرزنش کرنے کی صورت ہے. یہ ہم کنٹینیو کریں گے اور بہت سارے سوال آپ سے کرنے ہیں. آپ نے خود بہت ساری باتیں بتائی اور مظفر صاحب آپ سے بھی ہم نے گفتگو اپنی کنٹینیو کرنی ہے، لیکن پہلے بریک اور پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. رمضان عشق کا سحری ٹرانسمیشن. آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق. اللہ تعالیٰ انسان اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کو کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں، آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور، مظفر صاحب. اور ہم اس وقت ڈاکٹر بلقیس کے پاس کچھ کھجوروں کے بارے میں، جی کیسے کیسے کھانا ہے کھجور کو، ڈفرینٹ طریقے سے کھانے کا بتاؤں گی. اور جب بچے کھانا کھانا شروع ہوتا ہے اس وقت سے، جیسے 6 مہینے کا ہے، تو آپ اس کا جو بھی کھانا وغیرہ بناتی ہیں نا، تو آپ کیا کریں گی، 1 کھجور یا 2 کھجور لے کے، یا بزرگ حضرات جو بہت ایجڈ ہیں ان کو جو آپ پانی دیتے ہیں نا، تو آپ نے کیا کرنا، 1-2 کھجور کو آپ اس طرح کر کے، اجوا کھجور ہو تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو آپ 1 سے 2 دانے کھجور بس آپ کے پورے دن کے لیے آپ جو ہے جگ میں ڈال کر رکھ لیں. کھجور کو پانی میں ڈال کر وہ پانی آپ پیتے رہیں، اس کے پانی میں بھی شفا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر کھجور بھی بہت نرم ہو جائے گی، تو کھجور نرم بھی ہو جائے گی. اور آپ بچوں کے جو سیریلک وغیرہ بناتے ہیں، شیرخوار بچوں کی میں بات کر رہی ہوں، تو آپ میٹھا ہی بناتے ہیں، تو آپ یہی والے پانی سے بنائیں، اور یہی کھجور کا تھوڑا سا شیرہ اس میں مکس ہوتا رہے گا، ان کو فل نیوٹرنٹ ملتے رہیں گے. یہ وہ پھل ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں سب سے زیادہ دفعہ ہدایت اور خاص طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کا وہ زچگی کے دنوں میں کہ کھجوریں اس درخت کو جھاڑو اور تازہ عمدہ کھجوریں گریں گی تو انہیں کھا لو اور دل کو ٹھنڈا رکھو، آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو. جی. اور یہ اسی طرح جیسے اللہ غفور الرحیم نے فرمایا ہے، اس میں بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہاں تک کہ اس کی گٹلی جو ہے اس کو بھی آپ نے نہیں پھینکنا. اجوا کی تو نہ پھینکے. اجوا کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کو اگر آپ توے پر اچھی طرح جلا لیں گے تو اس کو پاؤڈر بنا لیں گے، جلا کر پاؤڈر بنا لیں گے، پھر اس کو پیس لیں، اس میں تھوڑے سے بادام روسٹ کر کے رکھ لیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 1 کپ کھجور کی گٹلیاں لیے تو آپ اس میں آدھا کپ روسٹڈ بادام مکس کر کے رکھ لیں، آپ کے ڈیٹس کافی گھر کی تیار ہو جائے گی. اچھا، کیسے؟ مطلب کافی کی طرح اس کو پھینٹ لینا ہے؟ آپ ایک
ایک چمچ دودھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح پھینٹیں, پھر اس میں خوب کھولتا دودھ ڈالیں اور تھوڑا سا شہد ملا کے پئیں. کیفین فری آپ کی کافی تیار ہوگی, جو آپ کے اعضاء, جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں, سب کے لیے بہترین چیز ہے. یہ جو اجوا کی گٹلی ہے, اس کو تو لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ دل کی شریانیں کھولتی ہے, دل کی بند شریانیں کھولنے کے لیے. کافی بنا رہی ہیں آپ, اس میں یہ فائدہ ملے گا, بالکل ملے گا. اور ایون کہ اس کی گٹلی, کوئی بھی کھجور ہو, اس کی گٹلی جلا کر آپ برس پہ لگائیں تو برس میں بھی آرام ملتا ہے. وہ جو سفید سفید جی جی, وٹلائگو جو ہو جاتا ہے تو اس کو پیس کر, جلا کر, پاؤڈر بنا کر ادرک کے جوس کے ساتھ آپ کو لگانا ہے. اچھا ابھی کیونکہ ایک کالر ساتھ جی جی میں شامل کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں رینا خان سے فاطمہ ایمان بات کر رہی ہوں. جی 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 فرمائیے. آپ کا مسئلہ شو بہت اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کچھ ڈاکٹر بلقیس سے جاننا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. دراصل میں نے یہ بتانا تھا کہ میرے فادر کا ریسنٹلی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, تو میں نے ان کے لیے اچھا سا گفٹ چاہیے, مجھے آئی پیڈ یا موبائل چاہیے. بالکل بالکل, ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ تک ضرور آپ کی جو مطالبہ ہے وہ پورا کر سکوں اور آپ کا گفٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں. لیکن مجھے اس آزمائش میں مت ڈالا کریں, اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری افطار ٹرانسمیشن میں سارے گفٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے. سحری ٹرانسمیشن جو ہے وہ صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور آپ کو اچھے اچھے میسیجز دینے کے لیے ہے. سو اس میں جو گفٹ اگر آپ نے لینا ہو تو پھر آپ افطار ٹرانسمیشن میں کال کریں. جی اچھا جی, ان سے موبائل کا کیا تعلق؟ یہ میں نے پوچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ ضروری ہے. اچھا, آپ کھجور سحری میں لازمی کھایا کریں اور افطاری میں بھی, ٹھیک ہے. تو اس کا کچھ میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں. میں نے کیا کیا, کھجوروں کو میش کر لیا, میش کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں, سونف میں لپیٹ لیا. جی جی, سونف میں اور تل میں لپیٹ لیا. اچھا, تو وہ ایک کھجور کا لڈو بن گیا. لڈو بن گیا, اس پہ چاندی کا ورق لگا دیا. واہ, اور یہ آپ مہمانوں کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے. سو ایک ڈفرنٹ طرح سے, ایک ڈفرنٹ سونف بھی مل گئی, تل بھی مل گئے, کھجور بھی مل گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو عرب کے لوگ جس طرح کی کرتے تھے اپنا سحری میں جو کھاتے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ گھر کا مکھن ہو اگر تو بولے لیں, بہت اچھا ہے. گھر کا مکھن آپ نے لیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں گھر کا مکھن ڈالا, ایک بادام آپ نے رکھا, ٹھیک ہے. یہ اس کا اضافہ میں نے کیا, ورنہ وہ تو مکھن کھجور اور شہد کا کرتے. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا آپ تیل ڈالیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا شہد ڈالیں, اور تھوڑا سا شہد ڈالیں. اچھا, یہ دو فائدے کیا ملتے ہیں اور کتنی بتا کھجور کھانی چاہیے, اور ڈائبٹک کو کیا کھجور کھانی چاہیے یا وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھانی چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے, اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر کسی کی شوگر 400 ہے وہ کھجور کھائے گا تو اس کو پرابلم ہو سکتی ہے. کھجور میں ایک چیز نہیں ہوتی, وہ ہے وائٹامن سی. اچھا, تو آپ نے لیمن جوس لیا تاکہ آپ کو ہضم جلدی ہو جائے. ان کو جن کو کھجور یا آئرن ہضم نہیں ہوتا, تو آپ کیا کہ یہ ساری چیزوں کے بعد آپ نے وائٹامن سی کے لیے آپ نے اس میں لیمن جوس ڈال دیا, ایک دو قطرے ٹپکا دیے اور آپ اس کو بند کر دیا. اس کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کو پورا دن جو ہے یہ کمپلیکس کارب کہلاتے ہیں, جب آپ کو انرجی کی ضرورت ہو تو یہ ریلیز ہوتے ہیں. اچھا, اس وقت تک وہ پڑے رہتے ہیں. ہاں, وہ پڑے رہتے ہیں, آپ کو انرجی پورا مطلب اس میں دیتے رہتے ہیں. تو آپ نے کتنی کھانی چاہیے, حدیث کے مطابق 7 کھجوریں جو ایک دن میں کھاتے ہیں اس کو اس دن زہر کا اثر نہیں ہوتا. اچھا, تو 7 کھجوروں کا, جی, اب 7 کھجوروں کا اگر ہم اس میں دیکھیں 20 کیلوریز ایک کھجور میں ہوتی ہے, تو 140 کیلوریز ہو گئی. تو اتنا کھجور, جس طرح کھجور کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت موٹا کرتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. خدا را اپنے بچوں کو آپ لوگ اتنی سرپ وغیرہ دیتے, ایک قدرت کا خزانہ ہے. آپ یہ ضرور دیجئے, آپ کو ویرائٹی بنا کے بتا رہے ہیں, آپ کسی طرح بھی دیں, ٹھیک ہے, کہ بچے کھا لیں. اس طرح کر کے آپ نے دیا. اب میں نے اس کی یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز بیکار نہیں, اس کی گٹلی تک بیکار نہیں ہے. آپ گٹلی کو بھی, آپ گٹلی کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. ہم لوگ گٹلی کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں, بعد میں ہم نے اس پہ پڑھنا ہوتا ہے. ہاں, تو ہم مانگ رہے ہوتے ذرا گٹلیاں دینا اپنی, اور اسی وقت یاد آتے ہیں جب خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی کل ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو یا آیت کریمہ کا ختم کرا رہے ہوں, تو پھر ہم لوگ کھجور کی گٹلیاں جو ہے وہ نکالتے ہیں, جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ان گٹلیوں کو جلا کے جتنے بزرگ ہیں ان کو دیں, ان کو کافی بنا کے دیں, کافی بہت اچھا آئیڈیا, تاکہ اجوا کھجور کی گٹلی نکال لیں, اس کو توے پہ اچھی طرح سے کالا کر لیں, اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کر کے اس کے ساتھ بادام کو بھی اسی طرح بلیک کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں. نہیں, روسٹ کر لیں اس کو, ہلکا سا روسٹ کر لیں. اور چاہیں تو اس میں ٹیسٹ کے لیے چھوٹی الائچی کا پاؤڈر ڈالنا چاہتے ہیں, اور اس کو بیٹ کر کے جیسے کافی بناتے ہیں, گرم دودھ میں ڈال کے بنائیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا کچن میں سے بھی چکر لگا کے آؤں. شیف سمینا, کیا بن رہا ہے کچن میں؟ آج ہم بنا رہے ہیں ہریسا.
अरे, वो तो मुझे हरीसा पता बना है, रहे हैं और मगर इसके हरीसा अलावा बनता है बहुत मुश्किल से, तो आप नहीं। कैसे इस सहरी में इसे आसान करने आप लगे देखिए कि बिल्कुल आसान कर देंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा श्रेडेड ऑमलेट बनेगा, श्रेडेड ऑमलेट। श्रेडेड ऑमलेट अच्छा। सॉस के साथ बनेगा। अच्छा, ऑमलेट में मैं पहले बता देती हूँ कि ऑमलेट के लिए हमने क्या था कि नॉर्मल मैंने इसमें 4 अंडे लिए, नमक डाला, मिर्च डाली, उसको बीट किया और उसको फ्राई कर लिया। फ्राई करके मैंने उसको रोल करके रख लिया। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी नाइफ। अच्छा, इसकी कमाल जो है वो इसकी कटिंग का है। जी, इसकी इस तरह से पीसेस आपने छोटे छोटे काट लेने, ठीक है, ठीक है ना। अब करके इसको आप एक सॉस में डालेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, ऑमलेट बना लिया, उसको ऐसे बना काट लिया। ठीक है। अच्छा, ये अब हम बाद में करते हैं। इस तरह से आपने काट के ये बड़ा अच्छा सी एक ग्रेवी वाला सालन सा बन जाता है। या सहरी के बाद ये होता है कि अभी पराठे आपको खाने हैं या आपको रोटी है, ये स्लाइस है, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं ऑमलेट अगर आपने बनाया हुआ है तो रोक लें भाई, अब सॉस कैसे बनेगा उसका, चले, ताकि जल्दी से उसे पराठे के साथ हम देख सकें सॉस कि उसमें क्या क्या कुछ डलेगा। आम जैसे आप प्याज डाल अच्छा, के, एक काम ही करते हैं कि अगर हम पहले ये बना लें अपना ठीक है, क्या कहते हैं, हरीसा बना लें, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इसमें रखने- थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, हरीसा की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सबसे है कि मक्खन होना चाहिए, सही, अच्छा असली लेकिन वाला अगर हम मक्खन तलो होना चाहिए। बनास्पति घी डाल लें तो उसके साथ भी अच्छा बनेगा। हम ठीक है। दोनों चीजें मिक्स करके डाल देते हैं। थोड़ा ये डालें, बटर डालेंगे, तलो बनास्पति हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। जैसे 4 टेबलस्पून तलो बनास्पति तो 2 टेबलस्पून उसमें बटर शामिल बिल्कुल कर सही। दें। और ठीक ये है? आपने क्या क्या उबाल के रखा हुआ है? ये मेरे पास है सिर्फ जौ का दलिया और मूंग की दाल, सिर्फ यही है। जौ का इसको- दलिया और मूंग की दाल। इसको मैंने बॉईल कर लिया। साबुत इसमें साबुत जौ या दलिया? दलिया दलिया की फॉर्म में जो होती है ठीक। वो अगर 1 कप है तो आधा कप मूंग की दाल ले लीजिए। ठीक है। उसके अलावा ये मेरे पास ½ kg मेरे पास चिकन है, ठीक है। ये डाल लेते हैं। और अब मैं इसमें डालती हूँ बटर ऑयल दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा तेल डालेंगे और बाकी का मक्खन डालेंगे। सो हम तलो बनास्पति डाल रहे हैं जो कि डबल रिफाइंड है, विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड है और बू से बिल्कुल पाक है। जी, ये So- चला गया इसमें। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे चिकन। Direct? चिकन बिल्कुल डायरेक्ट डालेंगे, बोनलेस चिकन है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये चली गई इसमें। चूल्हा तेज कर अब देते क्या डल हैं रहा है? आँच को। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइस आप देखिए कितने कम है, फिर आप टेस्ट करके बताइएगा जरूर कि कैसा बना है ना। बिल्कुल इसमें हम शामिल करेंगे नमक, क्योंकि जी। ऑलरेडी जब मैंने इसको पकाया था तो इसमें नमक थोड़ा शामिल किया था। ठीक है। नमक इसमें 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये डाल के मैं इसको भून लूंगी बहुत अच्छी तरह सही। से। और फिर इसमें क्या डालेगा बता इसके दीजिए, ब्रेक अंदर पे जाना है। जी, उसके बाद फिर हम इसमें ये मिक्स करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे।